زندگی میں ہمیں اپنے سادگی کی، اپنے اچھا بننے کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے نا تو ہم اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں کتنے بڑے بیوقوف تھے ہم، جو ہم سامنے والے کی چالاکیوں کو، مکاریوں کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ کیا آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی نقصان اٹھائے؟ تو یہ آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جی ولاگ کا آغاز ہوا ہے ناشتے سے۔ ناشتے میں آج بن رہے ہیں پراٹھے، کیونکہ ہفتے میں ایک دفعہ صرف میں پراٹھے بناتی ہوں، زیادہ دل نہیں کرتا کھانے کو اور کھائے بھی نہیں جاتے، تو اس وجہ سے ویک میں ایک دفعہ پراٹھے تو لازمی بن جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بچیوں کے سپارے، ایک مہک کا سپارہ ختم ہو گیا تھا اور چوتھا سپارہ سٹارٹ ہو گیا، اس کا ہیرا کا نورانی قاعدہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ تو جی میں بات کر رہی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے بھولے پن سے، اپنی سادگی سے، اپنی اچھا بننے کی عادت سے بہت نقصان اٹھاتے ہیں، اور دنیا کے لیے ہمارا یہ بھولا پن ان کے لیے بہت زیادہ ایک فائدے کی باعث بن جاتا ہے، اور لوگ ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کتنی بڑی بیوقوف عورت ہے کہ اس کو ہماری چالاکیاں مکاریاں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا، یعنی ہم اپنا جیسا سادہ دل دوسرے کا بھی سمجھتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کسی کے دکھ میں دکھی ہو رہی ہوں، یا میں کسی کی خوشی میں خوش ہو رہی ہوں، یا جو چیز مجھے فیل ہو رہی ہے، دنیا بھی ایسی ہے۔ دنیا ایسی نہیں ہے، دنیا بہت زیادہ چلاک مکار، اور وہ آپ کے دکھ میں سے بھی نا اپنے فائدے کے پوائنٹس نکال کے لیے آپ کے لیے ایک نئی سازش تیار کر لیتی ہے۔ تو اپنے آپ کو کم از کم اتنا تو بنائیں کہ کوئی آپ کو دیکھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کتنی بڑی بیوقوف عورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی آپ کو ایسا بنائے، وہ ایک بات کی جاتی ہے نا، نہ اتنے زیادہ میٹھے بنو کہ کوئی منہ میں ڈال لے، نہ اتنے کڑوے بنو کہ کوئی بالکل ہی آپ کو تھوک دے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی ایک پرسنالٹی کو ایسا رکھیں کہ نہ آپ اتنے سخت بنیں کہ لوگ آپ سے دور بھاگیں، نہ اتنے اچھے بن جائیں کہ لوگ آپ کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں۔ اپنی زندگی کو میانہ روی سے چلائیں، لیکن اپنا حق لینا، اپنی بات کہنا، اتنی آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے، اتنی جرأت ہونی چاہیے، اتنی آپ کے اندر قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھ سکیں۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی زندگی کی باتیں دوسروں سے شیئر کرنا بند کر دیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ہر بات ہر کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ان کی زندگی میں اچھا کیا ہو رہا ہے، برا کیا ہو رہا ہے، کیا اچیو کیا، کیا نقصان اٹھایا، ہر بات وہ اپنی جو ہے وہ ہر کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز، یہ عادت بھی بہت غلط ہے۔ اپنی زندگی کو جتنا آپ اپنے تک رکھیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ سامنے والا ہماری اس چیز سے خوش ہو رہا ہے، ہماری اس کامیابی سے خوش ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے، یا وہ ہم سے حسد کر رہا ہے۔ اور جب ہم اپنی باتیں دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے پاس ہماری زندگی کے سارے حالات چلے جاتے ہیں، اس کے پاس ہماری زندگی کی ساری روٹین چلی جاتی ہے، اور پھر ان باتوں کو لے کے اگر اس نے ہمارے لیے کچھ برا کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار ان کی زندگی یہاں سے یہاں تک ہے، اور اس کے بیچ میں اپنا کام آسان کر سکتا ہوں۔ تیسری چیز یہ کہ آپ بہت زیادہ بولیں مت، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک انسان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے خاندان کا، اس کے نسل کا، اس کی ہر بات کا پتہ چلتا ہے ایک انسان کی گفتگو سے۔ کیونکہ جب ہم کچھ اچھا بولتے ہیں تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک انسان خاندانی ہے، جب ہم کچھ برا بولتے ہیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری نیچر کیا ہے، ہم کیا ہیں۔ اگر ہم بہت زیادہ فالتو بولتے ہیں، بہت زیادہ فالتو بولتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ، ہماری باتیں کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ خاموشی میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور جب آپ ایک خاموش ہوتے ہیں نا، ایک ضرورت کے وقت بولتے ہیں، تو آپ کی بات اہمیت بھی ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جو خاموش بیٹھا ہو، اس کی پرسنالٹی آپ کو زیادہ متاثر کرے گی ایز کمپیئر ٹو جو زیادہ بولنے والا انسان ہوگا۔ لوگ اس سے دور بھاگیں گے، وہ آپ کو بالکل بھی اس کی پرسنالٹی متاثر نہیں کرتی، اور پھر وہ، ہم اپنے بولنے میں نا اپنی کمزوریاں، اپنی ویکنیس بھی بتا دیتے ہیں، اور جو ہمیں بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس عادت کو بھی آپ کو اپنے جو ہے نا تھوڑا کم کرنا پڑے گا، اتنا ہی بولیں جتنی کی ضرورت ہو۔
تیسری چیز یہ کہ آپ ہر کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، ہر کسی پہ بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنے بھولے ہوتے ہیں نا، اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ایک دفعہ برا کر لیتے ہیں، اپنا فائدہ اٹھا کے ایک دفعہ برا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ دوبارہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان ہم سے جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اگر کوئی اپنا کام کہہ رہا ہوتا ہے نا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں کوئی کام کہا، ہم نے اس کا وہ کام کر دیا، اس کے بعد جیسے ہی اس کا وہ کام ہو گیا، اس نے ہم سے آنکھیں بدل لیں، پھر دوبارہ جب اس کو کوئی کام پڑا تو وہ پھر ہمارے پاس آ گیا، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف خود غرض ہمارے اپنے مطلب کے لیے ہی ہم سے رابطہ کرے، لیکن ہم اتنے بھولے، اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے آپ کو اس نقصان میں مبتلا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، اس چیز کو بھی ختم کریں۔ آپ کے اندر جو ہوتی ہے نا، اتنی وہ ہونی چاہیے سمجھداری کہ آپ اچھائی برائی کو، جھوٹ سچ کو پرکھ سکیں۔ آپ کو اتنا، یعنی آپ کی نظر میں اتنی پرکھ ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی انسان کی اچھائی برائی کو پرکھ سکیں، کیونکہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے نا کہ آزمائے ہوں کو کبھی نہیں آزمانا چاہیے۔ یہ ہمیشہ، یہ بہت بڑی بات ہے، کہا جاتا ہے نا آزمائے ہوں کو کبھی نہیں آزمانا چاہیے۔ جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہاں سے ہمیں صرف نقصان ہی ہونا ہے، تو دوبارہ آپ کو کبھی بھی وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے کہ جس میں آپ کو نقصان ہو۔ اتنی سمجھداری آپ کے اندر ہونی ہی چاہیے۔ ساری باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ زندگی میں ہم اپنے بھولے پن میں، اپنی سادگی میں، اپنی اچھائی میں اتنے نقصان اٹھا لیتے ہیں نا، کہ جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے نا، تو ہمیں اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار، کیا اگر اس ٹائم پہ ہمیں سمجھ آ جاتی تو کیا تھا، لیکن اس وقت لوگ اپنے بہت سے فائدے اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اتنا تو، یعنی کہ اپنے آپ کو اتنا قابل بنائیں کہ آپ کسی انسان کی اچھائی برائی پرکھ سکیں، اس کے باتوں کی مکاریاں، اس کی باتوں کے مخلص ہے کہ مکار ہے، یہ چیز پرکھ سکیں، کہ کوئی آپ کو اتنی آسانی سے بیوقوف نہ بنا سکے کہ یار یہ تو بیوقوف سی ہے، اس کے ساتھ کیا ہے، جو مرضی کہہ دو، اس کو کون سا پتہ چلنا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اپنی ذات کو اہمیت دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو، یعنی کہ نا، آپ کو بہت، یعنی میں ایسا نہیں کہتی کہ اپنے آپ پہ بہت پیسہ لگائیں گے، نہیں میں کہہ رہی، کہنے کا مقصد یہ، چاہے آپ کی پرسنالٹی سادہ ہے، چاہے آپ سادگی پسند ہیں، لیکن ایسا ہونا چاہیے آپ کا پہناوا، آپ کا رہن سہن، آپ کی چال ڈھال آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا آپ کی اس سادگی سے بھی متاثر ہو۔ اپنے آپ کو ٹائم دیں، خود کو سنواریں، خود کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ زندگی میں ہم لوگ بہت سے مسئلے سلجھا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی نام ہی مشکلات کے ایک، کہا جاتا ہے نا کہ ایک مجموعہ ہے زندگی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بس ہم لوگ ساری زندگی ہو جاتی ہے ہمیں ان مسئلوں کو حل کرتے کرتے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، چلو اب یہ کام ہو جائے پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، چلو یہ کام ہو جائے پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، وقت نکلتا چلا جاتا ہے، اور ہمارا بھی وہ وقت نکل جاتا ہے کہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو خوش کرنا ہوتا ہے، جس میں ہم اپنی ذات کو اہمیت دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ہر چیز اپنے وقت پہ ہی اچھی لگتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھیں، اپنے آپ کو گروم کریں، خوبصورت بنائیں اپنے آپ کو، اپنے اخلاق سے اپنی ذات کو ایک پرمتاثر انسان بنائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا ان لوگوں تک جس کو ان کی ضرورت ہے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔